नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम सुनने वाले सामिईन को, क़ारिईन को, भाइयों और बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी तजवीद की क्लास का 10वां सबक है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात शुरू करने लगे हैं। इससे पहले वाले सबकों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ पढ़ा, मखारिज के बारे में पढ़ा, तावुज़ तस्मिया की मश्क की, नुक्तों के बारे में पढ़ा और तजवीद की अहमियत, ज़रूरत, फ़वाइद के हवाले से भी हमने बात की। तो अब हम बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह सबक शुरू करने लगे हैं और तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात से हम अपना सबक स्टार्ट करने लगे हैं। पहले तावुज़ और तस्मिया, ये तो चूँकि रोज़ाना होगा हर सबक के शुरू में, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पहले सबकों के अंदर भी बताया गया था कि अब आगे जो हमारी तरतीब चलेगी वो इस तरीके से होगी कि मैं एक हर्फ पढ़ाऊँगा या एक जुमला जो भी है वो मैं एक दफ़ा पढ़ाऊँगा, आपने उसको मेरे साथ पढ़ना है। ये सबक के अंदर ही हमने इस तरीके से करना है। और जब फिर क्लास ख़त्म हो जाएगी, क्लास ख़त्म होने के बाद आपने आधा घंटा, 20 मिनट या 25 मिनट आपने उसकी अलग से बैठ के प्रैक्टिस करनी है, सबक को सुनना है बार बार और उसके मुताबिक आपने मश्क करनी है ताकि जल्द अज जल्द आपकी तजवीद बेहतर हो सके। तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात, ठीक है। तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात। मुफ़रदात किसको कहते हैं? मुफ़रदात कहते हैं अलग अलग हरूफों को मुफ़रदात कहते हैं। अलग अलग हरूफों को मुफ़रदात कहते हैं। आप ये देख रहे हैं कि हर हर्फ जो है अलग बॉक्स के अंदर दिया गया है, अलग अलग से एक बॉक्स के अंदर लिखा गया है। ये इसी वजह से कि ये तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात है। यहाँ हम हर हरफ को अलग अलग पढ़ेंगे, कोई हरफ किसी हरफ के साथ दूसरे हरफ के साथ मिला हुआ नहीं है, तो इसी को मुफ़रदात कहते हैं। अलग अलग हरूफों को मुफ़रदात कहते हैं, ठीक है जी। चलिए अब सबक स्टार्ट करते हैं। अलिफ, अलिफ, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, आप भी मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। अलिफ, अलिफ के अंदर ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। अलिफ असल में इस तरीके से लिखा जाता है। तो अलिफ में जो ये वाला लाम है, ये वाला, इस लाम को बारीक करना है बिल्कुल। अक्सर इसमें गलती क्या होती है कि इस लाम को बारीक नहीं किया जाता, इस लाम को मजहूल पढ़ा जाता है। अलिफ, अलिफ, ठीक है। तो ऐसे नहीं, हमने आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आप पहले से भी पढ़े हुए होंगे। लाम ज़ेर ली होता है ना, लाम ज़ेर ली, तो फिर अलिफ होगा। अलिफ, 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 आलिफ नहीं पढ़ना, अलिफ नहीं पढ़ना, ठीक है। आलिफ नहीं पढ़ना, आलिफ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये सब गलत है। सही तरीका क्या है? आलिफ, खींचना नहीं है, जल्दी पढ़ना है। आलिफ, आलिफ, जी। आगे बा, बा, ये बा, ता और सा, इन 3 हरूफ को पढ़ने में आम तौर पर 2 गलतियां की जाती हैं। पहली गलती तो ये की जाती है कि जब हम बा को पढ़ते हैं तो या तो इसको एक अलिफ से ज़्यादा खींच देते हैं या एक अलिफ से कम खींचते हैं, या तो हम इसको पढ़ देते हैं बा, 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 ये गलत है, ठीक है। अलिफ, बा, ता, सा, ये गलत है, इस तरह नहीं। दूसरी गलती ये की जाती है कि जब हम बा पढ़ते हैं तो बा के आखिर में हम आवाज़ को एक झटके के साथ ख़त्म करते हैं, ठीक है। आवाज़ को एक झटके के साथ ख़त्म करते हैं, तो एक झटके के साथ ख़त्म नहीं करना, बल्कि आवाज़ को हवा में आहिस्ता आहिस्ता ले जाकर हवा में क्या करना है, आवाज़ को ख़त्म करना है। हम आम तौर पर किस तरह पढ़ते हैं, बा, बा,
با، یہ دیکھ رہے ہیں آپ آخر میں جھٹکا محسوس ہو رہا ہے، یہ جھٹکا نہیں ہوگا، بلکہ با کو ہم نے نرمی کے ساتھ آواز کو ہوا میں ختم کرنا ہے۔ جس طرح اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح اگر آپ کو ایک گلاس دیا جائے کہ بیٹا اس کو آپ رکھیں، تو آپ اس کو جا کر آرام سے نرمی سے کیا کرتے ہیں، ٹیبل کے اوپر یا کہیں پر بھی آپ جا کے اس کو رکھتے ہیں، زور سے اس کو کیا کرتے ہیں، پھینکتے نہیں ہیں نا، گلاس کو آرام سے جا کے رکھتے ہیں۔ تو اس طرح آواز کو آہستہ 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 جا کے ہوا میں ختم کرنا ہے۔ کس طرح؟ ایسے با، با، ٹھیک ہے، با، آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ، با، با، آہستہ 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 جا کے آواز کو ہوا میں ختم کرنا ہے، ایک جھٹ با نہیں، با نہیں، یہ اس طرح نہیں پڑھنا۔ تینوں کے اندر یہی غلطی ہے، یہیں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کے اندر ہی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو زیادہ کھینچ دیتے ہیں، با، یہ بھی غلط ہے، یا تو اس کو بالکل کھینچتے نہیں ہیں، با، یہ بھی غلط ہے، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ آواز کو ایک جھٹکے کے ساتھ ختم نہیں کرنا، بلکہ ہوا میں آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ با، با، آگے تا، تا کا مخرج آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر والے دو جو دانت ہیں اندر کی سائڈ سے، جو دانتوں کی جڑ ہے وہاں پہ لگا کے ادا کرنا ہے، تا، اور نرمی کے ساتھ تا، تا، آواز کو ہوا میں ختم کرنا ہے، ایک جھٹکے سے ختم نہیں کرنا، تا، ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا، بلکہ ایک الف کی مقدار ہی کھینچنا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، تا، تا، آگے سا، ٹھیک ہے، سا، بالکل نرمی کے ساتھ۔ آپ نے پڑھا تھا زبان کی نوک کو اوپر والے دو دانتوں کی نوک سے صرف ٹچ کرنا ہے، لگا کے، پھر اس کو جو ہے نا انتہائی نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، سا، سا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ با، تا اور سا، اس میں جو غلطیاں تھیں وہ آپ کو بتا دی، دو غلطیاں، الف کے اندر جو غلطی تھی وہ بھی آپ کو بتا دی۔ آگے جیم، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے اتنا زیادہ کیوں کھینچا، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ یہ چھوٹا سا جو لکھا ہے جیم کے اوپر مد لگی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس جو بھی قاعدہ سپارہ ہے، ایک تو اس طریقے سے جیم لکھا ہوتا ہے، ایک یہ چھوٹا لکھا ہوتا ہے، جب چھوٹا لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر مد ہوتی ہے، تو مد کا مطلب یہ کہ بھائی مد کرنی ہے، یہ صرف ڈیزائن کے لیے نہیں لکھی گئی ہے، یہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ کرنی ہوتی ہے مشق۔ تو یہاں پر الف سے لے کے یا تک، یا تو آپ کو ایسے حرف ملیں گے جن کو صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یا آپ کو ایسے حرف ملیں گے جن کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تو جس کے اوپر یہ مد ڈلی ہوئی ہوگی اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس پر یہ نہیں ڈلی ہوگی، جیسے با ہے، تا ہے، سا ہے، را ہے، زا ہے، ٹھیک ہے، خا ہے، حا ہے، تو ان کو آپ نے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیم میں پڑھتے وقت سب سے بڑی جو مین غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیم میں جھیم کی آواز آتی ہے، ہا کی آواز آتی ہے۔ اگر آپ صحیح اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کے منہ سے جو ہے نا ہا کی آواز آپ کو محسوس ہوگی، تو اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، مشق کرنی ہوتی ہے کہ یہ ہا کی آواز بالکل ختم ہو جائے۔ تو جیم کا مخرج اگر آپ یاد رکھیں گے، اور جیم کا مخرج آپ کو یاد ہوگا کہ زبان کا درمیانی حصہ یعنی وسط زبان جب بالمقابل اوپر تالو کے ساتھ لگے تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے، جیم ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جھیم نہیں کرنا، جھیم نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جی، جی، جیسے ہمیں کوئی بلاتا ہے تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں، جی، تو یہ وہی اسی جی کو کھینچ دینا ہے بس۔ جی، جب ہمیں کوئی بلاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، جی کہتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہتے جی، جی تو نہیں کہتے اسے، ہم کہتے ہیں جی، جی، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو آپ نے کھینچ دینا ہے، جیم، اور جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا زبان کا درمیانی حصہ یعنی وسط زبان بالمقابل اوپر تالو کے ساتھ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیم، جیم، ٹھیک ہے، 5 الف کے برابر پورا کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے بس یہیں تک ہم اسٹاپ کرتے ہیں، جیم تک کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا، میں پڑھ کے تھوڑی دیر خاموش رہوں گا، آپ نے میرے خاموش ہونے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ الف، 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 با، 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 تا، تا،
سا جیم 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 ٹھیک ہے جی، الف سے لے کے جیم تک اس کی پوری مکمل مشق کیجیے گا، انشاءاللہ پھر ہم آگے کل نئے سبق میں آگے پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، انشاءاللہ اگلے نئے سبق میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ رب العزت ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔